ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان افروز واقعہ پڑھا اور اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اس میں ایک قرآن میں ایک آیت ہے سورۃ الاحزاب میں، اور اس کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز قرآن میں سے چھپانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو چھپاتے۔ اور وہ آیت کیا تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو مت چھوڑو اور اس کو اپنے پاس ہی رکھو، امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ اور اس کا جو وہ آیت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ آپ کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جو ایک خدشہ تھا وہ یہی تھا کہ منافقین اور یہود پہلے ہی کسی قسم کی کوئی جو بات ہے وہ جانے نہیں دیتے، تو انہوں نے تو اس بات کو پکڑ ہی لینا ہے اور اسلام کی انہوں نے خوب پھر نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا ہے اسلام کے خلاف کہ انہوں نے اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ عرب میں جو کسٹم تھا وہ یہی تھا کہ لے پالک بیٹا بھی بالکل اپنے ہی بیٹے کی طرح کا ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور تم چھپاتے تھے اپنے جی میں جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو ہوا نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں جو ایک انسان چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں کہ وہ کوئی سمجھ سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود انسان کو سمجھائے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں تھیں کہ انہی انسانوں کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ انسانوں کو استعمال کیا گیا اور ان کی مرضیوں کے خلاف ان سے کچھ ایسے کام کروائے گئے کہ جس کی وجہ سے پھر رہتی دنیا تک کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھیں، اور بہت سے جو مسکنسیپشنز ہیں معاشرتی ان کو ختم کرنا ضروری تھا۔ تو وہ انہی نیک ہستیوں کے تھرو ہوئے۔ پہلے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی کے خلاف ان کا نکاح کروایا گیا، اور یہ بھی کوئی آسان بات نہیں تھی ان کے لیے کہ ایک سید زادی اور ایک ایسی کہ جو بہت ہی ایک خاندانی وجاہت رکھنے والا ایک وہ لینیج تھا ان کا، اور ان کی شادی ایک آزاد کردہ غلام سے کی گئی، اور انہوں نے صرف اس لیے کی کہ اللہ اور اس کا رسول فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ جب نکاح ہوا تو پھر اس کے بعد وہ بھی ہیومن نیچر تھی کہ ان کے ساتھ بنی نہیں، وہ ان کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں ایز ہسبینڈ، تو وہ بھی ہیومن نیچر تھی، اس کو بھی دکھایا گیا اور اس کا بھی مارجن رکھا گیا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک اور چھوٹا ایکسپیڈیشن جو ہے وہ غزوہ دومت الجندل کے نام سے ہے، اور یہ بھی بیسکلی یہ اسلامی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک ایکسپیڈیشن کیا گیا تھا،
اور دومت الجندل ایک جگہ ہے جو کہ مدینہ سے تقریباً 500 کلومیٹرز دور ہے، اور یہ جو بازنطینی جو لوگ تھے رومی سلطنت، اس کے زیر نگین تھے یہ لوگ، اور یہ غسانی تھے اور کرسچنز تھے۔ تو عرب پر ان کا ایک بڑا تھا، ایک روب تھا، اور ان کی طرف جانا جو ہے وہ عرب جو ہے وہ ڈرتے تھے، وہ ان کے ساتھ ٹکراؤ سے گریز کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ شام کی سرحد پر واقع دومت الجندل کے ارد گرد رہنے والے قبائل دن دہاڑے قافلوں کو لوٹتے ہیں اور کوئی بھی قافلہ ان سے بچتا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی خبریں آپ کو پہنچیں کہ دومت الجندل میں کچھ قبائل اکٹھے ہو رہے ہیں کہ وہ مدینہ پر مل کر اکٹھے ایک یلغار کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 5 ہجری میں 1000 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، اور آپ کا جو ایک ریگولر ایک طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے اور دن بھر آپ پوشیدہ رہتے تھے، اور یہ سفر 15 روز میں طے ہوا۔ اور جب دومت الجندل کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا پتہ چلا تو وہ سب وہاں سے بھاگ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دومت الجندل پہنچے تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور اسلامی جو دستے تھے ادھر ادھر نکلے کہ دیکھ کے آئیں کہ یہاں پر کوئی چھپے بیٹھے تو نہیں ہے فوجی۔ تو ایک دستے کو صرف ایک آدمی ہاتھ لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو کل ہی بھاگ گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے، اور واپسی پر بنو فزارہ کا سردار عیینہ بن حصن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور اس کا بھی ذکر بار بار آئے گا سیرہ میں۔ اس نے صلح کی درخواست کی اور مدینہ سے تقریباً 36 میل کی دوری پر بکریاں اور اونٹ چرانے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ اجازت دے دی۔ اب دومت الجندل کا غزوہ جو ہے وہ ہوا نہیں، لیکن اس سے جو ایک بڑا مقصد حل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عربوں کی جو ایک نفسیاتی مروبیت تھی ان کے حوالے سے، سیرینز کے حوالے سے، اور یہ جو غسانی کرسچنز ہیں ان کے حوالے سے، کہ ہم تو کبھی سلطنت روم سے جنگ کر ہی نہیں سکتے، تو وہ بھی ایک دروازہ کھلا کہ اسلام کا پیغام صرف عرب تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے 4 اطراف بھی پھیلے گا اور ہر طرف اپنی نظر رکھے گا۔ پھر اس کے بعد وہ غزوہ پیش آیا کہ جس کی اہمیت، اس غزوے کی ان اینڈ آف اٹ سیلف کوئی اہمیت ایز سچ نہیں بنی، کیونکہ یہ کوئی جنگ ہوئی نہیں تھی۔ اس غزوے کا جو مین اس میں جو سیلینٹ فیچر ہے وہ سانحہ ہے افک کا، کہ جو پیش آیا تھا اس غزوے سے واپسی پر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لٹرلی پہاڑوں جیسا صبر اور اتھاہ سمندر کی گہرائیوں جیسی حکمتیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑا ڈومیسٹک ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر حملہ تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ڈگنیٹی، نوبلٹی، حکمت، وزڈم کے ساتھ آپ نے اس کو حل کیا۔ اتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں بھی ہوئی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی، جیسے ہوتا ہے نا کہ میٹر کوئی آؤٹ آف ہینڈ ہو رہا ہو، آپ نے کسی میٹر کو آؤٹ آف ہینڈ نہیں ہونے دیا، اور اس میں انتہائی بڑے صبر کا اور حکمت کا عمل دخل ہے۔ اب یہ جو غزوہ ہے بنو المستلق، اس کو غزوہ المریسی بھی کہتے ہیں۔ مریسی اس کو کہتے ہیں اس جگہ کی نسبت سے جہاں پر یہ قبیلہ بنو المستلق جو ہے یہ آباد تھا، یہ ایک چشمہ تھا جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، اور بنو المستلق ان کا اپنا نام تھا۔ اور یہ جو قبیلہ ہے یہ قریش کے ساتھ ذرا رکھتا تھا ایک ہمدردی، اور احد میں بھی یہ قریش کا انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ تو اوپر سے اب یہ رجی اور بیر معونہ کے جو واقعات ہوئے، تو اس میں اب صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ غمزدہ تھے، اور اس سارے تناظر میں یہ لوگ یہ سمجھے بنو المستلق والے اور ارد گرد کے کچھ اور قبائل کہ مسلمان اب کمزور ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم مدینہ پر جا کر قابض ہو جائیں۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو انٹیلیجنس تھی وہ بہت تیز، انتہائی متحرک تھی. تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی اس سازش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بنو المستلق کی جانب. اس کا جو سن ہے کہ یہ کب واقع ہوا، اس میں کافی زیادہ اختلاف واقع ہوا ہے مورخین کا، لیکن سب سے زیادہ راجح جو رائے ملتی ہے باقی تمام واقعات کو سامنے رکھ کر وہ یہ ہے کہ یہ غزوہ خندق سے پہلے ہی پیش آیا تھا، سن 5 ہجری میں. اب اس میں ہوا کیا تھا؟ یہ جو جگہ ہے مریسی، یہ تقریباً مدینہ سے 80 کلومیٹر دور ہے، اور یہ بنو المستلق جو ہیں یہ خزاع قبیلہ کی ایک شاخ تھے. خزاع قبیلہ عام طور پر مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا تھا، لیکن یہ خاص طور پر بنو المستلق جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف تھے اور ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہی دکھاتے تھے. اب انہوں نے جب یہ تیاری کی مسلمانوں پر جنگ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ایک صحابی کو بحیثیت جاسوس بھیجا، اور ان کا نام تھا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، بریدہ اسلمی. اور یہ تشریف لے گئے تنہا، اور جا کر تو یہ سیدھے اس کے حارث بن زرار جو بنو المستلق کا سردار تھا اس کے پاس گئے، اور ان کو کہا کہ میں تمہارا ہی آدمی ہوں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے لشکر جمع کر رہے ہو، تو میں بھی چلا آیا ہوں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوں، اور میں دیکھنے آیا ہوں کہ خبر درست ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو تیاری کر رہے ہیں، اور ہم ارد گرد سے بھی لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، قبائل کو جمع کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے سنا تو کہا اس سے حارث بن زرار سے کہ چلو ٹھیک ہے، میں واپس جاتا ہوں اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی لے کر آتا ہوں. تو اس طرح وہ سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور واپس تشریف لائے. اور ان کی ذرا ذہانت اور ہوشیاری آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے حارث بن زرار کو اس خوش فہمی میں ڈالا کہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، تو چلو تھوڑا سا ٹائم انہوں نے بائی کر لیا مسلمانوں کے لیے کہ ابھی فوری طور پر وہ حملہ آور نہیں ہوں گے. وہ ابھی بریدہ اسلمی کے جو وہ بات وہ کر گئے ہیں کہ میرے ساتھ اور لوگ آئیں گے، تو ان کے انتظار میں وہ اب تھوڑا انتظار کریں گے، تو لہٰذا مسلمانوں کو تیاری کے لیے تھوڑا ٹائم مل جائے گا. تو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رپورٹ پیش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام تیار کیا، اور یہ 700 افراد پر مشتمل لوگ تھے، اور ان میں 30 گھوڑے تھے. 700 لوگوں کے پاس 30 گھوڑے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مبارک طریقہ تھا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ انصاف کے تقاضے کے تحت قرآن اندازی نکالا کرتے تھے، اور جن کا قرآن نکلتا تھا وہ امہات المومنین میں سے وہ ام المومنین ساتھ جایا کرتی تھیں. تو اس مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ساتھ گئیں. اچھا، اب یہ جو لشکر چلا تو اس میں منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوئی. ابھی سن 3 ہجری میں منافقین احد سے تو 300 کی تعداد میں الگ ہو کے واپس آ گئے تھے، کیونکہ وہاں پر ایک سیریس نوعیت کی جنگ ہونی تھی، اور وہاں پہ جان کو خطرہ تھا. اور یہاں کیا تھا؟ بنو المستلق، ان کو پتا تھا کہ بالکل ایک قریب قبیلہ ہے، کمزور قبیلہ ہے، اور ان کو تو ہم زیر کر ہی لیں گے، اور ان سے ہمیں بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ لگنا ہے. تو وہ مال غنیمت کے لالچ میں اور ایک ذرا اپنی سنسیریٹی دکھانے کے ایک شو کرنے میں تو یہ بھی ساتھ تھے منافقین. اور مدینہ منورہ سے مریسی کا فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر بنتا ہے. جو پہلے میں نے کہا وہ ذرا درست بات نہیں تھی، 200 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سن 5 ہجری میں کوچ کیا مدینہ سے. راستے میں ایک بنو عبد القیس کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اس کو آپ نے پوچھا کہ تمہارا گھر بار کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا روحا میں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ بولا کہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام لے آؤں اور میں آپ کے ساتھ مل کر دشمن سے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للاسلام، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس شخص نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا، یہ وہ حدیث یہاں پہ پوچھی گئی ہے جس کو ہم اکثر پڑھتے اور کوٹ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ ان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح پلے باندھا کہ وہ ہر نماز اول وقت میں ایسے اہتمام کر کے پڑھتے تھے کہ جو ہی سورج عصر کے وقت جو ہی سورج ڈھلتا تو ظہر پڑھتے، عصر کا وقت داخل ہوتا عصر پڑھتے، غروب ہوتا فوراً مغرب پڑھتے، اور ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر نہیں کر کے رکھتے تھے۔ پھر اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حارث بن ابی زرار نے بھی مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے کچھ اپنے لوگ چھوڑے ہوئے تھے، تو ایک لشکر جو کفار کا ہے اس کا جاسوس مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے اور انتہائی باروب شخصیت کے حامل تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جاسوس کچھ بول نہیں رہا، کچھ بتا نہیں رہا، حقیقت کو چھپا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو دھمکایا اور کہا کہ سچ سچ ساری بات بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روبدار آواز سے ڈرا اور اس نے سب کچھ صاف صاف اگل دیا کہ میں بنو مستلق کا فرد ہوں اور حارث بن ابی زرار کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ اس نے کئی جماعتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ اس کے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ تو جاسوس کو ایز یوزول جو کہ معمول تھا اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی، تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ میری قوم کیا کرتی ہے۔ اگر میری قوم کے لوگ تمہارے دین میں داخل ہو گئے تو میں بھی ہو جاؤں گا، اور اگر وہ اپنے دین پر جمے رہے تو میں انہی کا آدمی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دے دی کہ اس کی گردن مار دی جائے، اور حضرت عمر نے اس جاسوس کو قتل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اس طرح کے جاسوس ہوتے ہیں کہ جو ادھر سے خبر لے کر پیچھے پہنچائیں اور ایسی پہنچائیں کہ جس سے ایک مسلمان نیشن کا بہت نقصان ہو رہا ہو، تو ان کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہی وہ ہوتا ہے فتنے کی جو سرکوبی ہے، وہ اسی طرح پھر ممکن ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر یہ لوگ زندہ رہیں تو پھر یہ کل کو وہ پھر دوبارہ وہی کچھ کریں گے، کیونکہ ان کی تو ساری کی ساری لائلٹیز اپنے ہی وطن کے ساتھ اور اپنے ہی نیشن کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے کچھ خیال آیا اس کلبھوشن یادو کا کہ ہم نے کب سے اس کو رکھا ہوا ہے، اور ہماری ایک طرح سے آئی ڈونٹ نو کیا تقاضے ہیں پولیٹیکل، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایک ہمت ہی نہیں پیدا ہو رہی کہ ہم اس شخص کو ختم کریں۔ اس نے ہمارے ہاں دھماکے کیے، اس نے تو ہمارے ہاں صرف جاسوسی نہیں کی، اس نے تو جانوں کا نقصان کیا ہے، تو کیوں آخر ہم اتنے کمزور پڑتے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو شو آف پاور جو ہے اس کا ڈسپلے کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ میس نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ آپ شرارتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح اگر ہم ہر جگہ پر، ہر موقع پر، ہر پلیٹ فارم پر ہی کمزوریاں دکھاتے رہیں تو دشمن جو ہے وہ اور آگے بڑھ بڑھ کر شرارتیں کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب جاسوس کے قتل کا مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ اس کے قتل کی خبر جب کفار کے لشکر میں پہنچی تو ان پر مسلمانوں کی ایک ہیبت طاری ہو گئی کہ ان کو تو اتنی بھی پرواہ نہیں اور انہوں نے ہمارا جاسوس مار ڈالا ہے۔ تو ان کے ساتھ جو عرب کے قبائل اکٹھے ہوئے تھے وہ سارے ہمت ہار بیٹھے اور ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر بنو مستلق کے مریسی نامی چشمے تک پہنچ گئے، اور جب مسلمان کفار کے سر پر جا پہنچے تو پہلے ان کو حسب دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور حضرت عمر کو آپ نے حکم دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم اس کے ذریعے سے اپنی جان اور مال محفوظ کر لو گے۔ لیکن یہ بہت اس وقت سرکش ہوئے تھے اور انہوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
اب جنگ کا آغاز ہوا اور زیادہ دیر یہ جنگ جاری نہیں رہی اور مسلمان جلد ہی کفار پر غالب آ گئے اور کل 10 افراد قتل کیے گئے، باقی سب کے سب قید کیے گئے، اور بنو مستلق کی عورتیں، بچے، اونٹ، بکریاں، بڑے بڑے ریوڑ غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اور یہ سارے جو ان کے عزائم تھے وہ یکسر خاک میں مل گئے، اور مکہ مدینہ کی جو شاہراہ ہے اس پر سارا کنٹرول مسلمانوں کا ہو گیا، جو کہ یہ لوگ لیے بیٹھے تھے سارا کنٹرول۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پہنچے تھے بنو المستلق کے اوپر، اور اس وقت یہ لوگ، ان کے بچے باہر کھیلنے کے لیے نکل رہے تھے، عین صبح کا وقت تھا، عورتیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھیں، تو لہٰذا کسی بھی جھڑپ کے بغیر یہ سارے کا سارا قبیلہ جو ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ اب ایسے میں یہ ہوا کہ بنو المستلق جو دشمن ہے اس کے ہاتھوں تو مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک صحابی ہشام بن سبابہ لیسی رضی اللہ عنہ یہ شہید ہوئے، اور ایک انصاری صحابی نے غلطی سے انہیں دشمن کا آدمی سمجھا تھا اور ان کو شہید کر ڈالا۔ اب یہ جب واقعہ شہادت کا پیش آیا تو اس وقت اس کا ایک بھائی تھا، ان صحابی کا ایک بھائی تھا، ہشام کا ایک بھائی تھا مقیس بن سبابہ، اور یہ کیونکہ ہشام بن سبابہ جو ہے یہ مہاجر صحابی تھے، تو ان کا بھائی مکہ میں تھا اور ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس کو جب یہ پتا چلا کہ اس کے بھائی قتل ہو گئے ہیں، ناحق قتل ہو گئے ہیں ایک مسلمان ہی کے ہاتھوں، تو اس نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کا ارادہ کیا، مدینہ آ کے اپنے جھوٹ موٹ اسلام کا دعویٰ کیا، اور آ کر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مسلمان بھائی غلطی سے مارا گیا، میں اس کی دیت لینے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا حکم جاری کیا، اس کو دیت یعنی 100 اونٹ اس کو دیت جو ہے وہ عطا فرمائی، لیکن وہ مدینہ ہی میں ٹھہرا بظاہر مسلمان بن کر، اور اس نے پھر اپنے بھائی کے جو غلطی سے قاتل وہ انصاری صحابی تھے ان کو قتل کیا، کیونکہ وہ آیا ہی اصل میں اسی نیت پر تھا، اور پھر واپس مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا، یا وہ تھا ہی کافر اور اس نے اوپر سے اسلام کا دعویٰ کیا تھا۔ اس مقیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جن لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اس کو بھی قتل کروایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے قیدیوں کو باندھ کر ایک طرف کرنے کا حکم دیا، عورتوں اور بچوں کو بھی الگ نکال لیا گیا، اور پھر مال غنیمت کی تقسیم کی گئی، اور تقریباً 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں جو ہیں وہ مال غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حصہ الگ کیا، اور منافقین کی تو لاٹری نکل آئی، اور ان کو بھی ظاہر ہے ملا کیونکہ وہ ساتھ تھے اور اسی لیے تو وہ آئے تھے۔ اب ان قیدیوں میں بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی جویریہ بھی تھیں، اور ان کا پہلا نام برہ تھا، جویریہ نام ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا بعد میں۔ یہ ثابت بن قیس یا پھر ان کے چچا زاد کے حصے میں آئی تھی۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان کا پھر کیا معاملہ ہوا جویریہ رضی اللہ عنہا کا۔ اب اس لشکر کی جب واپسی ہوئی تو منافقین جو ہے نا وہ اب ان کو ایک تو یہ کہ میٹیریل گین تو ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک دل کے اندر یہ بھی تھی کہ کس آسانی کے ساتھ مسلمانوں نے اس قبیلے کو فتح کر لیا ہے، اور وہ جو ایک ساکھ خراب ہوئی تھی احد میں وہ تو اب ٹھیک ہونے لگی ہے، اور عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بھی ساتھ تھا اسی لشکر میں، اور وہ کیونکہ بہت زیادہ جلا بھنا ہوا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے وجہ سے اس کی بادشاہت کا خواب جو ہے وہ بالکل چکنا چور ہو چکا تھا۔ تو ایسے میں بنو المستلق سے واپسی پر کچھ ایسے مواقع آئے کہ جس میں اس نے شرنگیزی شروع کر دی۔ سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ تو ایک چھوٹا ہی واقعہ رہ گیا، اور وہ تھا ایک انصاری صحابی سنان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ایک غلام تھا، مزدور تھا، جاہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں جھڑپ ہو گئی۔ یہ دونوں ایک کنویں پر جو ہے وہ پانی پلانے گئے، اور اپنا اپنا ڈول انہوں نے ڈالا اس میں یا چشمے میں ڈالا، اور دونوں کے مشکیزیں کہتے ہیں کہ بالکل ملتے جلتے تھے، تو ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ ہو گئے۔
تو ایک نے سمجھا کہ میرا ہے، دوسرے نے کہا میرا ہے۔ ڈول انصاری کا تھا اور جہجاہ رضی اللہ عنہ کو غلطی لگی تھی۔ اس پر جھگڑا ہوا اور آپس میں لڑائی ہوئی، تو دہائی دی دونوں نے کہ سنان رضی اللہ عنہ نے کہ اے انصاریو، اے خزرجیو، میری مدد کے لیے آؤ، اور ادھر سے جہجاہ رضی اللہ عنہ نے بھی آواز دی کہ اے مہاجرو، میری مدد کو آؤ۔ تو یہ جو آوازیں تھیں یہ سن کر ادھر سے انصار نکلے، ادھر سے مہاجرین نکلے، تلواریں تان لیں، اور ایک دوسرے سے قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تشریف لے گئے اور ان سے جواب طلب کیا کہ یہ دور جاہلیت کی کیسی پکار ہے، ایسی باتیں چھوڑ دو، یہ بہت گندی اور متعفن باتیں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ مشہور حدیث جو آپ نے فرمائی تھی وہ اس موقع پر فرمائی تھی کہ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، آدمی کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر وہ ظالم ہو تو اسے ظلم سے روکے، یہی اس کی مدد ہے، اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے۔ تو یہاں پر وہ جو قبائلی ایک تعصب تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا کہ اگر میرے قبیلے کا شخص ظالم ہے تو مجھے اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرنی ہے، نہ کہ اس کے ظلم میں اس کی سائیڈ لے کر۔ تو خیر بہرحال ان دونوں کی آپس میں صلح ہو گئی۔ اب یہ جو عبداللہ بن ابی ہے وہ تو اس واقعے کا جب اس کو علم ہوا تو اس کو بڑا سخت غصہ آیا کہ، اور وہ جو سنان صحابی تھے نا وہ تھے بھی انصار میں سے، خزرج کے وہ قبیلے کے تھے، تو وہ تو ایسے موقع اس کو چاہیے تھے۔ تو وہ اپنے تقریباً کوئی 10 منافق اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک مخلص صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور وہ بھی لڑکے تھے، نوعمر تھے۔ تو عبداللہ بن ابی کو جو ایک آگ لگی تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آج جیسی ذلت اور رسوائی کبھی نہیں دیکھی، واللہ مجھے تو شروع ہی سے یہ معاملہ پسند نہ تھا، لیکن میری قوم مجھ پر غالب آ گئی۔ دیکھو ان مہاجرین نے کیسا ستم ڈھایا ہے، انہوں نے ہمارے ہی وطن میں رہ کر ہمیں مغلوب کر لیا اور تعداد میں ہم سے آگے نکل گئے، انہوں نے ہمارا احسان بھلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم ہماری اور قریش کے ان تنگ دستوں کی حالت پر تو یہ مثال صادق آتی ہے، سم من کلبکا یا کل کا، اور اپنے کتے کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کرو کہ وہ تمہیں ہی کاٹ کھائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پھر کہنے لگا کہ واللہ میں جہجاہ جیسی پکار سنوں اور وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی ٹس سے مس نہ ہوں تو مجھے تو یہ آواز سننے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ واللہ ہم مدینہ واپس جائیں گے تو معزز ترین آدمی، ذلیل ترین آدمی کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پھر کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار اور قصوروار خود تم ہی لوگ ہو، تم نے انہیں اپنے شہر میں بسایا، اپنا مال بھی انہی میں بانٹ دیا، یہاں تک کہ وہ مالدار ہو گئے۔ واللہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ انہیں دینا بند کر دو تو یہ خود بخود تمہارے شہر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ لوگ تمہارے احسانات پر بھی خوش نہ ہوئے، یہاں تک کہ تم نے خود اپنی جانوں کو موت کا نشانہ بنا لیا، تم ان کے دفاع میں لڑے، تم نے اپنے بچے یتیم کرائے، تمہاری تعداد گھٹ گئی اور یہ لوگ بڑھ گئے۔ یعنی انتہائی ایک جذبات اور تعصب سے بھرپور اس کی یہ تقریر تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبداللہ بن ابی کی شرنگیزیوں کی اطلاع ملی، اور کس طرح اطلاع ملی کہ یہ جو زید بن ارقم تھے، انہوں نے سب سے پہلے تو عبداللہ بن ابی کو کہا کہ تو ہی ذلیل ہے، تو ہی کمتر ہے، اور تو ہی اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، تمام مسلمانوں کی محبت اور ہمدردیاں بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی قسم تیری یہ باتیں سن کر مجھے تجھ سے شدید نفرت ہو گئی ہے، اور میں ہمیشہ تجھ سے نفرت ہی کرتا رہوں گا۔ تو عبداللہ بن ابی کو یہ ہوا کہ یہ ساری میری باتیں زید جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتا دیں، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں چپ رہو بیٹا، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، کھیل تماشے کی بات ہے، کوئی سیریس بات نہیں ہے جو میں کر رہا تھا۔ لیکن زید جو تھے وہ اپنے چچا کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے چچا کو ساری بات بتا دی، اور چچا نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور یا پھر زید خود سیدھے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے آپ کا رنگ بدل گیا، اور یہ اتنی جو زہریلی گفتگو تھی آپ نے سنی، تو
پھر اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا وہ پیشکش جو ہر ایسے موقع پر کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. خیر ابن ابی اور اس کے جو دوسرے چیلے چانٹے تھے نا، ان کو بلایا گیا اور جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے ایسی باتیں کی ہیں؟ تو یہ ابن ابی جو تھا، عبداللہ بن ابی، یہ تو بہت مکار، بڑا دھوکے باز تھا. اور منافق کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو منافق کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ایک بات کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری پٹڑی پہ چڑھ جاتا ہے، ایک سرنگ میں گھستا ہے دوسری سے نکل جاتا ہے. یعنی وہ ہاتھ تو آنے نہیں دیتا، کبھی زمین کی بات کرے گا، کبھی آسمان کی کرے گا. اور بالکل سلپری لوگ ہوتے ہیں یہ، کسی طرح سے بھی اپنی بات جو ہے اس کو اپنے اوپر آنے نہیں دیتے. ایک اردو میں محاورہ یا پنجابی میں بولا جاتا ہے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے. تو بالکل یہ منافقین جو ہیں یہ اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے. تو فوراً یہ مکر گیا، قسمیں کھانے لگ گیا، کہنے لگا میں نے تو کچھ ایسا کہا ہی نہیں ہے، یہ تو باتیں ساری غلط ہیں. اس کے ساتھی نے بھی، جو سارے ساتھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ تو باتیں بالکل غلط ہیں، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. تو اب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے صدمے میں چلے گئے، ڈپریس ہو گئے. اور ان کو ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ اٹ واز ہز ورڈ اگینسٹ وہ جو اتنا بڑا ایک فگر تھا انصار کا، عبداللہ بن ابی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن لیں، اور لوگوں نے بھی، ارد گرد والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو کچھ سننے میں غلطی لگ گئی ہو، بچہ ٹھیک طرح سے یاد نہ رکھ سکا ہو، تو اس لیے آپ نہ اس بات کو چھوڑ دیں اور آپ عبداللہ بن ابی کی بات کو ہی مان لیں کہ اس نے ایسی باتیں نہیں کی. تو زید کے چچا نے بھی خفگی سے زید کو کہا کہ اب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھٹلا دیا ہے اور وہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں. باقی کے انصار نے بھی انہیں ملامت کی کہ تم نے تو اپنی ہی قوم کے سردار کو بدنام کیا، تم نے زیادتی کی، تم نے قطع رحمی کی. خیر زید بیچارے جو ہیں یہ اپسیٹ بھی تھے، لیکن پھر اب یہ اس وقت کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں اتنا مغموم تھا کہ میں تو بس اپنے خیمے میں یا اپنے گھر ہی میں محصور ہو کے رہ گیا، اور مجھے اتنا غم ہوا جیسے مجھے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. خیر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کیا. یہ ایک انتہائی حکمت پر مبنی ایک کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر لشکر کو کوچ کا حکم دیا جو کہ آپ کا عام طور پر کوچ کا وقت نہیں تھا، اور سورج جو ہے وہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، گرمی عروج پر تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا. اور کہتے ہیں کہ لگاتار تقریباً 20 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ نے ریسٹ نہیں کیا، تاکہ لوگ اتنے تھک جائیں اور اتنے وہ ہو جائیں، ایگزاسٹ ہو جائیں کہ ان کو یہ گوسپ کا کوئی ٹائم نہ ملے اور نہ ہی کوئی ان کو یہ خیال ہی آئے. اب لوگ اسلامی لشکر کے اس خلاف معمول اچانک روانگی پر حیران بھی ہوئے، اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. یہ انصاری صحابی تھے، قبیلہ اوس سے تھے. تو انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے آج ایسے ناپسندیدہ وقت میں کوچ کیا ہے جو آپ کے معمول مبارک کے خلاف ہے. تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے جو کچھ کہا ہے کیا تمہیں اس کی کچھ خبر ہوئی نہیں؟ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ساتھی؟ تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی. اسید بن حضیر نے پوچھا اس نے کیا کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نے کہا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس گیا تو سب سے زیادہ معزز آدمی، سب سے زیادہ ذلیل آدمی کو وہاں سے نکال دے گا. یہ سنتے ہی اسید بن حضیر سخت غصے میں آئے اور انہوں نے عرض کی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس صفائے ہستی پر سب سے زیادہ معزز شخصیت آپ ہیں، اگر آپ چاہیں تو اسے مدینہ سے نکال باہر کریں، اور سب سے ذلیل وہ عبداللہ بن ابی ہی ہے. عزت اللہ کے لیے، آپ کے لیے اور مومنین ہی کے لیے ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اور یہ بات بارہا جو ہے یہ جو چیفٹنز تھے نا انصار کے، وہ کہتے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے ساتھ ذرا نرمی برتیے، اصل میں عین اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے موتی پرو رہی تھی، اور یہ ایسے تھا کہ سونے کا تاج اس کا اور اس کے اندر ہیرے موتی لگ رہے تھے، اور ایسے تھا کہ جیسے ایک آخری مونگا باقی رہ گیا ہے تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے، اس لیے یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے، تو اس کے ساتھ ذرا نرمی برتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی ہی برتتے تھے۔ اور بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا جو طریقہ تھا وہ کارگر ثابت ہوا کہ لشکر مسلسل چلتا رہا، سارا دن چلتا رہا، ساری رات چلتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور صبح کا بھی بیشتر حصہ گزر گیا، اور تب کہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی، ہر کوئی ایگزاسٹڈ تھا۔ مجاہدین نے بستر بچھائے اور ایسی غفلت اور غلبے کی نیند آئی کہ سبھی اسی وقت سو گئے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ اس سفر میں لوگوں کو عبداللہ بن ابی کی بات پر چہمے گوئیاں کرنے کا کوئی ہوش ہی نہ رہے، کوئی موقع ہی نہ ملے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کر دی سورۃ المنافقون، اور عبداللہ بن ابی پورے کا پورا ایکسپوز ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری حقیقت کھل گئی کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سچا قرار دیا، اور زید بن ارقم کا صدمہ جو ہے وہ سارا خوشی میں تبدیل کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ پوری کی پوری صورت اس وقت نازل ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ھذا الذی اوفى اللہ لہ بأذنہ، یہی ہے جس کی کان سنی بات کو اللہ نے سچ قرار دیا ہے، یعنی اس کے کانوں کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سچ قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کے سامنے وہ آیات تلاوت فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، اور یہ آیات کیا ہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ ہاں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور یہاں سے لے کر پھر آخر تک کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ کہتے ہیں کہ البتہ اگر ہم لوٹے یا جب ہم لوٹے مدینہ، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ کے لیے ہے عزت ساری کی ساری، اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، لیکن یہ منافق جانتے ہی نہیں اس بات کو۔ یہ آیات ہیں سورۃ المنافقون کی 1 سے 8۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آیات تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان اللہ قد صدقک یا زید، زید اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق فرما دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے غم تو اتنا تھا کہ غم سے میرا سر جھکا ہوا تھا، اور میں اس قدر پریشان تھا، اور ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور تشریف لائے اور میرا کان مسلا اور مسکرا دیے۔ کہتے ہیں مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ جتنی دنیا میں ہمیشہ رہنے پر بھی نہ ہوتی، یعنی لمبی عمر ملنے پر بھی خوشی نہ ہوتی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ کان مسلا تو پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر آئے تو پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا؟ تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کچھ نہیں، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ میرا کان مسلا اور مسکرائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے کہ بس اب تم خوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ملے، میں نے ان سے بھی وہی کچھ کہا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اور پھر صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ منافقون کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا جو واقعات ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جو ڈیفرنٹ بکس میں سے ملتی ہیں، تو بعض اوقات کچھ آگے پیچھے ملا کر تو پھر سمجھ آتی ہے کہ پورا واقعہ کس طرح سے پیش آیا۔ تو سورہ المنافقون کے نازل ہونے کے بعد عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ عبداللہ بن ابی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اسے سلام تک نہ کیا۔ اس کے بعد اوس بن خولی رضی اللہ عنہ گزرے تو انہوں نے بھی عبداللہ بن ابی سے رخ پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر تم دونوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ اس کی بات انہوں نے سن لی
اور وہ دونوں صحابی اس کے پاس آئے اور اس کے کرتوتوں پر اسے خوب ڈانٹا اور خوب جھڑکا۔ تو اوس بن خولی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اب میں تیرے بارے میں کبھی خلاف حقیقت بات نہیں کروں گا جب تک کہ میں یہ نہ جان لوں کہ تو اپنی حرکتوں سے باز آ گیا ہے اور تو نے اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ ہم لوگ تیری خاطر زید بن ارقم کو کوستے رہے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک آدمی کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، اور یہاں تک کہ زید کی تصدیق ہو گئی اور تیرے جھوٹ پر قرآنی آیات کی مہر لگ گئی۔ اور یہ سرزنش اور ملامت سن کر خیر وہ شرمندہ تو بہت ہوا، اور اب اس کے پاس اعتراف جرم کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کوئی ہیلے بہانے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ کہنے لگا کہ نہیں میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، اور یہ سارا کچھ اس نے اپنے آپ سے ہی باتیں ٹالنے کے لیے کیا۔ کوئی سچی توبہ اس شخص نے آخر وقت تک بھی نہیں کی۔ اب اس کا اپنا بیٹا عبداللہ بن ابی، کہتے ہیں کہ ان کا نام حباب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک انتہائی مخلص مسلمان تھے، اور یہ لیٹر آن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ردہ کی جو جنگیں ہیں ان میں شہید ہوئے تھے۔ بہرحال ان کو جب اپنے باپ کی اتنی گھٹیا اور شرانگیز باتوں کا علم ہوا، اور انہیں یہ بھی اطلاع ملی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے باپ کو قتل کرنے کی بات چیت کی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے منافق باپ کو خود ہی قتل کر ڈالوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے باپ کو اس کی شرانگیز باتوں کی وجہ سے قتل کروانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو آپ مجھے ہی حکم دیجئے، میں آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس کا سر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، کیونکہ اللہ کی قسم خزرج کے لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے والد سے بہت زیادہ حسن سلوک کرتا ہوں، بلکہ مجھ سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں جو باپ سے حسن سلوک اتنا کرتا ہو۔ ایک عرصے سے وہ میرے ہی ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ مجھے محبت ہے اپنے باپ سے، اور اگر آپ نے کسی اور کو حکم دیا کہ میرے باپ کو قتل کر ڈالے تو مجھے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتے ہوئے غیرت آئے گی، مجھ سے دیکھا نہ جائے گا اور میں اسے قتل کر دوں گا، اور اس طرح میں کافر کے بدلے ایک مومن کو قتل کر ڈالوں گا اور میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو لہٰذا آپ مجھے کہیں، میں قتل کرتا ہوں اپنے باپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، میں نے نہ تو اس کے قتل کا ارادہ کیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے، جب تک وہ ہمارے درمیان رہے گا ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کتنا مرہم رکھا گیا ہوگا عبداللہ بن عبداللہ کی سارے جذبات کے اوپر، کہ جو کیفیت ان کے اوپر طاری ہے اور جس کے تحت انہوں نے آ کر یہ ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ یہ بات سن کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر جو عبداللہ بن عبداللہ ہیں، یہ لشکر سے آگے نکل کر تو یہ مدینہ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کو تلاش کر رہے تھے، اور جب ان کا باپ وہاں سے گزرا مدینہ کے دروازے کے پاس سے تو انہوں نے فوراً اس کا راستہ روک لیا اور اس کے اونٹ کو بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اب اس کو عبداللہ بن ابی کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کبھی میرا اپنا بیٹا بھی میرے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے، اور وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے بیٹے کی نظروں سے بھی اتنا گر چکا ہوا تھا کہ بیٹے کی نظر میں بھی، اور اتنا فرما بردار اور محبت کرنے والا بیٹا، اس کی نظر میں بھی اس کی کوئی وقت رہی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا، ارے بے وقوف، تو چاہتا کیا ہے؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے یہ ایمان افروز جواب دیا تھا کہ اللہ کی قسم تم اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہ دے، اور یہ بندش اس لیے لگائی گئی ہے، یعنی میں نے لگائی ہے، کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم دونوں میں سے معزز ترین کون ہے، تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس موقع پر صورتحال یہ ہو گئی کہ جو بھی مسلمان عبداللہ بن عبداللہ کے پاس سے گزرتا وہ انہی کی حمایت کرتا، اور جو ہی کوئی منافق پاس سے گزرتا تو وہ تانے دیتا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہو۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا
تو آپ نے فرمایا یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عبداللہ بن ابی کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں مدینہ میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے اونٹ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا ہوا ہے، اور عبداللہ بن ابی کہہ رہا تھا کہ میں تو بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، میں تو عورتوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا خلی عن ابی کا، چھوڑ دو اپنے باپ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو چھوڑا اور مدینہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ اب یہ جو اتنا پہاڑوں جیسا صبر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس وقت تک، اور اس سے بڑا مزید کوئی اگر لفظ ہے تو وہ صبر آپ نے کیا ہے واقعہ افک کے موقع پر، جو اسی تناظر میں آئے گا انشاءاللہ، کہ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ ساری جو خزرج کی قوم تھی خاص طور پر، جو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی آ کے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اس سے درگزر کیجئے، اس کی اصل میں بادشاہت جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہے، اور اس کے تو ہاتھ آئی ہوئی بادشاہت آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے نکل گئی ہے، تو آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑیے، رہنے دی، اگنور کریں۔ لیکن وہی قوم اب اس سے کھل کر نفرت کرنے لگی، اور ان کے دلوں سے اس کا سارا اعتبار جاتا رہا، ان کے دلوں میں عزت تھی اس کی۔ تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو اس کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ، ان کے بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ میں تو کبھی نظر اٹھا کے اپنے باپ کو دیکھا نہیں تھا۔ تو اب اگر کوئی بھی وہ بات کرتا تو وہ اسے خوب اس کو پکڑتے اور اس کی سرزنش کرتے۔ تو جب یہ حالت ہوئی واپسی پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو آ کے تو فرمایا، یعنی ان کو فرمایا کہ عمر اب بتاؤ، اللہ کی قسم اگر میں اسے اس دن قتل کرا دیتا جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے قتل کرا دیں تو لوگ ضرور اس کو ناپسند کرتے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر میں آج انہیں اس کے قتل کا حکم دوں تو ایک آنے واحد میں اسے قتل کر ڈالیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میری بات سے کہیں زیادہ بابرکت ہے۔ اب ایک اور واقعہ بھی ہوا یہی واپسی پر، کہ جب مسلمانوں نے ایک مسلسل پرمشقت سفر کرنے کے بعد خوب آرام کیا، تازہ دم ہوئے، اور اب وہ راستہ اختیار کیا جو حجاز کا راستہ تھا، اور وہاں پر ایک چشمہ ہے بقعہ نامی چشمے پر پڑاؤ کیا، اور وہاں وادی نقی جو کہ مدینہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے، 200 کلومیٹر دور گئے ہوئے تھے، واپس آتے آتے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پر ایک پڑاؤ پھر کیا ہے، اور یہ وادی عقیق کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، عقیق المدینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر لوگوں نے اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، ذرا آرام کیا، ریسٹ کیا، اور اسی کے قریب یہ بھی واقعہ ہوا ہے مدینہ کے قرب میں کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے بیٹے والا۔ تو اچانک ایک زوردار آندھی چلنے لگی، اور یہ اس قدر تیز تھی کہ جیسے کسی سوار آدمی کو بھی زمین میں دفن کر ڈالے گی۔ تو جو صحابہ ہیں وہ گھبرائے، خوفزدہ ہوئے مسلمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آندھی ایک منافق کے مرنے کی وجہ سے چلائی گئی ہے، اور یہ جو منافق تھا نا جو مرا تھا مدینہ میں اس وقت، اس کا نام تھا زید بن رفاعہ بن تابوت، اور یہ عبداللہ بن ابی کا بڑا ہی کلوز جگری دوست، اس کا ساتھی، اور بہت ہی وہ اس کو پسند کرتا تھا عبداللہ بن ابی اس شخص کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زید بن رفاعہ کی موت سے آگاہ کیا، یعنی وہ مدینہ میں فوت ہوا ہے، تو اور تو there was no way of knowing۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اسی دن عبداللہ بن ابی سے کہا تیرا جگری دوست مر گیا ہے۔ اس نے پوچھا کون سا؟ تو عبادہ بولے جس کی موت اسلام اور مسلمانوں کی فتح ہے، زید بن رفاعہ بن تابوت مر گیا ہے۔
اور یہ خبر سن کر عبداللہ بن ابی اتنا ڈیجیکٹڈ، اتنا اپسیٹ ہوا کہ یہ کیسی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، اللہ کی قسم وہ کیا خوب آدمی تھا، اور پھر اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ اور پھر عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اللہ کی قسم تو کٹی ہوئی دم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اور ابن ابی کو اس کی موت کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے عبادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو الولید تمہیں اس کی موت کی خبر کس نے دی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابھی بتایا ہے کہ اسی گھڑی اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ ابن ابی یہ سن کر لرز اٹھا، وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات بالکل سچی ہوتی ہے، اور بہت ہی وہ غمزدہ ہو کر واپسی اپنے ٹینٹ میں چلا گیا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آندھی چلے تو ضرور کسی کی موت ہی واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک خاص ایک واقعہ ہے جو اس وقت پیش آیا، اور اس سے مزید اس کے جو ہمدردیاں عبداللہ بن ابی کی وہ کھل کے سامنے آ گئیں کہ سورۃ المنافقون نازل ہونے کے باوجود بھی یہ شخص جو ہے یہ اس کی ہمدردیاں منافقوں کے ساتھ ہی تھیں۔ پھر آندھی کے تھمتے ہی ایک اور واقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں نے جب اپنے جانور جو چرنے کے لیے چھوڑے ہوئے تھے وہ اکٹھے کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ اونٹوں میں موجود نہیں تھی، وہ کہیں گم ہو گئی۔ اب صحابہ کرام فکر مند ہوئے اور اس کی تلاش کرنے لگے۔ تو اس وقت بھی ایک منافق جو ہے وہ انصار کی مجلس میں موجود تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا زید بن لسیت، اور یہ بظاہر مسلمان ہوا اور اندر سے یہودی ہی تھا۔ تو کہنے لگا کہ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دعویٰ ہے کہ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ انہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ اب مسلمانوں کو اس بات پہ غصہ تو بہت آیا، اور بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہو گئی، اور زید بن لسیت کی منافقانہ باتوں کی بھی خبر ہو گئی، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اونٹنی ہے کہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، منافقین کے ایک آدمی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جگہ سے آگاہ کیوں نہیں کر دیتا۔ میری زندگی کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اونٹنی کے حال سے کہیں زیادہ بڑی بڑی خبریں بتاتے ہیں۔ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی جگہ کے بارے میں خبر دے دی ہے، وہ تمہارے سامنے والی اس گھاٹی میں موجود ہے، اس کی نکیل ایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے، تم اس کی طرف جاؤ اور اس کی نکیل کو چھڑا کر لے آؤ۔ تو لوگوں نے جا کر دیکھا تو اونٹنی اسی جگہ اسی حالت میں موجود تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ تو چنانچہ مسلمان اس اونٹنی کو لے آئے، اور زید بن لسیت منافق نے جب اونٹنی کو دیکھا تو وہ تو بالکل ایسے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کا سامان پھینک دیا ہے، اور وہ لوگ وہیں بیٹھے ہیں، کوئی بھی مجلس سے نہیں اٹھا، یعنی جن لوگوں میں اس نے بات کی تھی کہ کسی نے جا کر بتا تو نہیں دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں، تو لوگ تو کوئی اٹھے ہی نہیں تھے وہاں سے، سب کے سب وہیں پر موجود تھے۔ اور جب وہ ان کے قریب پہنچا تو ان لوگوں کو جھڑکتے ہوئے کہنے لگا کہ ہمارے قریب نہ پھٹکنا، اور ان لوگوں کو تو پہلے ہی اس پر غصہ تھا۔ وہ بولا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قریب آ گیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ سچ سچ بتاؤ، جو کچھ میں نے کہا تھا کیا تم میں سے کسی نے وہ باتیں محمد کو جا کر بتائی تو نہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ایسا بالکل نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، ہم نے تو اس مجلس سے ہم تو اٹھے بھی نہیں۔ وہ بولا، جو کچھ میں نے کہا تھا میں نے لوگوں میں اس کا چرچا پایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ساتھ ہی اس نے انہیں وہ ساری بات سنا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی مل گئی ہے۔ تو میں تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں شک میں مبتلا تھا، لیکن اب میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے آج ہی اسلام قبول کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کی یہ باتیں سن کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اس نے آپ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استغفار کی دعا کی، اور بعض نے تو یہ لکھا ہے نا کہ وہ مسلمان ہو گیا، لیکن دوسرے سیرت نگار کہتے اس نے توبہ نہیں کی تھی، یعنی سیرت نگاروں میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ زید بن لسیط نے توبہ کی تھی اور بعض نے کہا کہ توبہ نہیں کی تھی۔ بہرحال ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس وادی میں اونٹوں اور گھوڑوں کی ریس بھی کروائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چاق و چوبند اور تازہ دم رکھنے کا بڑا ایک اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو آپ کی اونٹنی قصوہ نے بھی اس ریس میں حصہ لیا اور اس پر سیدنا بلال بن رباح سوار تھے۔ اور گھوڑوں کی ریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ضرب نامی موجود تھا، اور اس کی سواری تھی ابو اسید ساعدی نے کی، اور دونوں گھوڑوں کی ریس میں ضرب اور اونٹوں کی ریس میں قصوہ جیت گئے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے، اور اگلی کلاس میں ہم غزوہ مریسی یا غزوہ بنو المستلق دونوں میں ہونے والے ایک بہت ہی بڑا ایک سانحہ اور حادثہ، لیکن جس میں سے کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خیر نکلی، وہ پیش آیا، اور وہ تھا سانحہ افک۔ تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔